انہی عظیم ہستیوں میں ایک ہستی آسمان ولایت کے آفتاب، علم و معرفت کے تاجدار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہیں۔ جس دور میں آپ نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا، اس وقت مسلمانوں کے حالات کیا تھے؟ آپ کو محی الدین کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کا واز سن کر ہر شخص فوراً توبہ کر لیتا اور کافر کلمہ پڑھ لیتے۔ اتنی پراثر زبان کا راز کیا تھا؟ آپ کا نام عبد القادر، کنیت ابو محمد، اور عوام الناس میں آپ غوث اعظم کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ اہل بیت میں سے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب والد محترم کی طرف سے 11 واسطوں سے اور والدہ ماجدہ کی طرف سے 14 واسطوں سے داماد رسول زوج بطول سیدنا و مولانا امام العلی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ یکم رمضان المبارک 1470 ہجری میں ملک فارس کے علاقہ جیلان میں پیدا ہوئے۔ اس نسبت سے جیلانی کہلائے۔ آپ اپنی عمر کے دوسرے بچوں کی بنسبت دانشمند اور ذہین تھے، اور آپ کو بچپن سے ہی کشف و الہامات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ خود فرماتے ہیں، بچپن میں ایک دفعہ مجھے جنگل میں جانے کا اتفاق ہوا اور میں ایک بیل کے پیچھے کھڑا ہو کر عام کسانوں کی طرح ہل چلانے لگا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس بیل نے مجھ سے کلام کیا کہ تم کاشتکاری کے لیے پیدا نہیں ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں اس کا حکم بھی نہیں دیا۔ فرماتے ہیں، میں خوف کی حالت میں گھر آیا اور گھر کی چھت پر چڑھ گیا تو میں نے حاجیوں کو میدان عرفات میں دیکھا۔ اللہ نے میری آنکھوں کے آگے سے تمام حجابات اٹھا دیے۔ میں اپنی والدہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں بغداد جا کر علماء کرام سے علم حاصل کروں۔ والدہ ماجدہ نے اپنے بیٹے کا شوق دیکھتے ہوئے بغداد جانے کی اجازت مرحمت فرمائی اور 40 دینار ان کی قمیض میں سی دیے۔ دعا کے ساتھ رخصت کرنے لگیں تو آپ نے والدہ سے کہا، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ والدہ ماجدہ نے کہا، سچ کا دامن تھامے رکھنا اور جھوٹ کو کبھی پاس نہ بھٹکنے دینا۔ آپ نے اپنی بوڑھی ماں سے اس بات کا عہد کیا اور رخت سفر باندھا۔ آپ ایک قافلے کے ساتھ بغداد کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا اور تمام ساز و سامان لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو آپ کے پاس آیا اور پوچھا کہ کیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے جواب دیا، ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو نے آپ کی بات مذاق میں اڑا دی اور چلا گیا۔ پھر دوسرا ڈاکو آیا، اس نے بھی وہی سوال کیا تو آپ نے بھی پہلے والا جواب دیا۔ اس ڈاکو نے یہ بات مذاق سمجھی اور چلا گیا۔ جب دونوں ڈاکوؤں نے یہ بات اپنے سردار سے کی تو سردار نے آپ کو طلب کیا اور پوچھا کہ کیا واقعی تمہارے پاس 40 دینار ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہیں۔ سردار نے کہا، کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا، میری قمیض میں سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے قمیض ادھیڑ کر دیکھی تو واقعی 40 دینار نکل آئے۔ ڈاکوؤں کا سردار اور ڈاکو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ سردار نے پوچھا کہ بچے، تمہیں معلوم ہے کہ ہم ڈاکو ہیں اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہو وہ لوٹ لیتے ہیں، تو تم نے کیوں اپنے 40 دیناروں کا بتایا؟ تم بآسانی یہ کہہ سکتے تھے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا۔ آپ نے فرمایا، میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، تو میں کیوں کر 40 دینار کی خاطر اپنی ماں کی نصیحت کو نظر انداز کر دیتا۔ آپ کے یہ الفاظ ڈاکو سردار کے دل میں اتر گئے اور شرم و ندامت سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور بولا کہ اے بچے، تو نے اپنی ماں کے کیے ہوئے عہد کا اتنا پاس رکھا۔ افسوس کہ میں اپنے رب سے کیے ہوئے بندگی کے عہد کو برسوں سے توڑ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے راہزنی اور باقی برائیوں سے توبہ کر لی، اور سردار کو دیکھ کر باقی ڈاکوؤں نے بھی ایسا ہی کیا اور قافلے کا تمام ساز و سامان واپس کر دیا۔ یہ پہلی توبہ تھی جو گمراہ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر کی۔
488 ہجری میں آپ بغداد تشریف لائے۔ بغداد میں زمانہ طالب علمی میں آپ نے بہت تکالیف اٹھائیں۔ 488 ہجری سے لے کر 496 ہجری تک آپ نے تمام دینی علوم پر دسترس حاصل کی، اور اس کے بعد آپ نے 25 سال تک سخت مجاہدے و مراقبے کیے۔ تصوف کے 4 قطب الاقطاب ہیں جنہیں اقطاب اربعہ کہا جاتا ہے، جن میں پہلے سیدی شیخ احمد رفاعی، دوسرے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، تیسرے سیدی شیخ احمد بدوی، اور چوتھے اور آخری برہان الدین شیخ ابراہیم دسوقی ہیں۔ طریقت کے 4 اقطاب اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی سلسلہ قادریہ کے بانی ہیں۔ طریقہ برہانیہ کے شیخ طریقت امام اہل بیت سیدی امام فخر الدین شیخ محمد عثمان عبدو البرہانی فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اولیاء کے سلطان اور اسریاء کے امام ہیں۔ آپ کی ولایت پر امت محمدیہ کے تمام علماء وغیر علماء کا اجماع ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی جس دور میں بغداد آئے، اس وقت اسلامی سلطنت کا شرازہ بکھر رہا تھا۔ پہلی صلیبی جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کی سیاسی بدحالی کے ساتھ اخلاقی پستی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہر طرف فتنے جنم لے رہے تھے۔ آپ نے احیاء دین کے لیے جدوجہد شروع کی اور اصلاح و ارشاد کے کام کا آغاز کیا۔ آپ نے اپنے واعظ و نصیحت، درس و تدریس سے لوگوں کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن کر دی، شرک کے خلاف جہاد کیا اور عالم اسلام کو ایک نئی زندگی بخش دی۔ اصلاحات صوفیاء کو درست انداز میں بیان کیا۔ آپ کی تعلیم و تبلیغ کا ماخذ قرآن و سنت کی تعلیمات ہوا کرتی، اور آپ کا بنیادی مقصد احیاء دین تھا۔ اسی وجہ سے آپ کو محی الدین کا لقب ملا اور اپنے زمانے کے مجدد کہلائے۔ شروع میں آپ نے ایک خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ سے فرمایا، اے بیٹے عبد القادر، تم لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک عجمی ہوں، عرب کے خطباء و فصحاء کے سامنے کیسے بولوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا اپنا منہ کھولو۔ آپ نے حکم کی تعمیل کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لواب دہن آپ کے منہ میں ڈالا اور فرمایا، جاؤ قوم کو واعظ و نصیحت کرو اور ان کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ آنکھ کھلنے کے بعد آپ نے نماز ظہر ادا کی اور واعظ کے لیے بیٹھے، لیکن جھجکتے رہے تو کشف میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا جو فرما رہے تھے کہ واعظ شروع کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے عرض کی کہ میں گھبرا گیا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنا منہ کھولو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 بار اپنا لواب دہن آپ کے منہ میں ڈالا۔ آپ نے عرض کی کہ 7 بار آپ نے کیوں نہیں لواب دہن ڈالا؟ تو سیدنا علی نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے ایسا کیا۔ اس کے بعد آپ نے واعظ کا آغاز کیا اور لوگ آپ کی فصاحت و بلاغت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ جب آپ کی شہرت عام ہوئی تو عرب و عجم سے لوگ ان جواہر کو سمیٹنے آنے لگے۔ آپ اپنے واعظ سے کسی کی رعایت نہیں فرمایا کرتے تھے اور نہایت پراثر انداز میں واعظ فرمایا کرتے۔ آپ فرماتے تھے کہ لوگوں کے دلوں پر میل جم گیا ہے، جب تک اسے زور سے رگڑا نہ جائے دور نہ ہوگا۔ کوئی مجلس خالی نہیں جاتی تھی جس میں یہود و نصارہ ایمان نہ لاتے ہوں یا قاتل ڈاکو توبہ نہ کرتے ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے، قوانین شرعیہ پر سختی سے عمل پیرا ہوتے اور ان کی طرف تمام لوگوں کو متوجہ کرتے تھے۔ اپنی تمام تر عبادات اور مجاہدات کے باوجود آپ اپنے بیوی بچوں کا پورا خیال رکھتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص حقوق اللہ اور حقوق العباد کی راہوں پر گامزن رہتا ہے وہ دوسرے لوگوں کی نسبت کامل اور جامع ہوتا ہے، کیونکہ یہی صرف
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے۔ 11 ربیع الثانی 561 ہجری میں سیدی شیخ عبد القادر جیلانی نے 90 سال کی عمر میں وصال فرمایا۔ آپ کا سلسلہ نسب چونکہ 11ویں پشت سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے اور آپ کا وصال بھی 11 ربیع الثانی کے ہوگا، اسی وجہ سے آپ عوام الناس میں 11ویں والے پیر کے نام سے مشہور ہیں، اور ہر سال ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو بغداد شریف میں آپ کا عرس پاک منعقد ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے اور اہل بیت کا دامن تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔